قرآن شریف کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اور برا دوست جو ہے یہ انسان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. انسان کے دل کے بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے اور وہ انسان کو جو بھی اچھی بات ہوتی ہے اس کا القاء کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں ڈالتا ہے. اور بائیں جانب شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور جو بری بات ہوتی ہے وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. انسان جب اللہ کی یاد میں آتا ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ انسان کے دل کے بائیں جانب جو بیٹھا ہوا ہے وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. قرآن شریف میں سورۃ الناس میں اس کا ذکر آتا ہے، من شر الوسواس الخناس. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. خناس، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ ہر ایک انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور میری باری تھی. رات کے وقت اچانک اٹھ کر باہر تشریف لے گئے. طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. فرماتی ہیں مجھے میرے دل و دماغ پہ غیرت سوار ہو گئی، غیرت کہ میری باری ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاید ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے. فرماتی میں اٹھی اور باہر نکلی. رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے 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 یہاں تک کہ میں نے جنت البقیع میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ دعا میں مشغول ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. فرماتی مجھے کچھ شرمندگی بھی ہوئی، ندامت بھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل سجدہ اور دعا کو میں نے دیکھا تو مجھے دل میں یہ خوف بھی ہوا کہ کہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے. میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو ہاتھ لگایا. آپ سجدے میں تھے تو انگلی مبارک نے حرکت فرمائی. تو فرماتی ہیں مجھے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت سے ہیں. اس کے بعد سے میں واپس بھاگی اور فرمایا تیز چلنے کی وجہ سے اور کچھ شرمندگی کے احساس کی وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، میرے دل و دماغ میں کیا خیالات پیدا ہوئے. آپ توجہ فرمائیں، باتیں نہ کریں، مسجد میں باتیں نہیں کریں. ان ساتھیوں کو منع کر دیں، مسجد میں باتیں نہیں کرتے. آپ اللہ کے گھر میں آگے بس خلاص دین کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرماتی ہے کہ میں بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی واپس حجرے میں آ گئی، لیکن کچھ شرمندگی کے احساس بھی تھا، کچھ ندامت بھی تھی اور میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا، آپ کی سانس پھولی ہوئی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، آپ ایسی کیفیت آ رہی ہوئی ہے، کیا ہوا؟
تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تیز واپس حجرے میں آ گئی اور میرے دل و دماغ میں جو خیالات تھے اس میں مجھے ندامت بھی ہوئی، احساس بھی ہوا، شرمندگی بھی ہوئی، اس وجہ سے بھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، سانس میری پھولی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تجھ پہ تیرا شیطان تجھ پہ اثر انداز ہو گیا۔ کہنے لگی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ۔ فرماتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ نے اس شیطان کو میرے تابع کر دیا ہے، میرے لیے شیطان کو اللہ نے مطیع کر دیا ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، اس بات کو اس لیے یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہے، دل کے دائیں جانب فرشتہ ہے، بائیں جانب شیطان ہے۔ ہر اچھی بات، اچھا ارادہ، اچھا خیال، اچھی سوچ، اچھی فکر، یہ وہ فرشتے کی طرف سے القاء ہے، اور ہر برا وسوسہ اور برے خیالات اور جذبات اور سوچ و فکر وہ شیطان کے اثرات ہیں۔ لیکن انسان جب ذکر کرتا ہے، اللہ کے دھیان میں رہتا ہے، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس۔ لیکن انسان جب غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، چونکہ بری صحبت اور بری سوسائٹی کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، برے ہم نشین کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس اس کا قریبی دوست بن کر اس کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس طرح کئی شیطان اس پہ مسلط ہوں گے، بے شک وہ البتہ ان کو روک کر رکھیں گے، عن سبیل اللہ کے سیدھے راستے اور دین کے راستے سے روک کے رکھیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انسان یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ شیطان اس کو ہر برا عمل سجا کر دکھائے گا، خوبصورت کر کے دکھائے گا، اور اس کو مطمئن کرے گا، اور اس کو بتائے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی، یہاں تک کہ کفار بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے تھے، مشرکین بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے تھے۔ آج کے واقعاتی دنیا کے یہود و نصارہ یا کفر کی جتنی قسمیں ہیں، وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حق پر ہم ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنگیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں ڈالی، یہاں تک کہ جہنم کا ایندھن بن گئے، لیکن وہ ان میں سے کچھ ایسے بد نصیب تھے کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے، غلط کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے۔ یہ وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان نے اس کو مطمئن کیا ہوتا ہے، شیطان نے اس کو سبز باغ دکھایا ہوتا ہے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے۔